السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے بنیادی قاعدے کو سمجھنے کی کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے اپنے قاعدے کہاں پر بیان کیے؟ قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے، کہ کیا کرنے سے کیا ہوں گا، اللہ کا قاعدہ کس طرح ہے۔ دین کے معنی ہوتے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ اللہ کے قاعدوں کے حساب سے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار دینا، گویا کہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے فرما بردار، نہ کہ اپنے والدین کے فرما بردار یا اور کسی کے فرما بردار۔ اب اللہ نے اپنے قاعدے میں پروویژن رکھی کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیسی کریں، کس ٹائپ سے کریں، کس حد تک کہ ان کا کہنا مانیں، ہم ان کو اف تک کے نہ کہیں۔ لیکن اگر شرک کے لیے کہے، وہ اللہ کے قاعدے کے خلاف چلنے کا کہے، تو وہاں ہم ان کو رسوا نہ کریں، ہم ان کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی نہ کرے، اپنے فرض پورے کرے، لیکن ان کی وہ بات نہ مانے۔ اب اللہ کے بنیادی قاعدے صاف صاف انداز میں آیتوں کے ذریعے سے چھلک کے آتے ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ اپنے بنیادی قاعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی فطرت بدلی نہیں جاتی۔ یہ بھی ایک قرآن، اب جب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی چیز کی خاص طور پہ انسان کی فطرت بدلی نہیں جاتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ دین اسلام فطری دین ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ جو فطرت میں ہے وہی اصل میں دین ہے، وہی اللہ کا طریقہ کار ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتلا دیا نا کہ فطرت سے بدل کے کچھ اللہ کا دین نہیں ہے۔ پھر انسان کی اصل میں دیکھا جائے تو فطرت کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا بنیادی قاعدہ کیا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے قرآن میں مینشن کر دیا اس کا بنیادی قاعدہ، کہ جب کسی کو موت آ جاتی، اس دنیا سے چلے جاتا، تو قاعدہ باقاعدہ بتایا، موت کے فرشتے آتے اس وقت میں، جب اس کا موت کا وقت آتا، اس کی روح قبض کرتے، موت کا فرشتہ روح نکالتا، اور نیک رہا تو علیین میں جمع ہو جاتی، اوپر آسمان کو روح، اور اگر بد رہا تو زمین کی تہہ میں سجین کے مقام پہ جمع کر دی جاتی۔ پھر یہ بھی صاف انداز میں اللہ رب العزت نے بتا دیا، قرآن کی آیت گواہ ہے، کہ جسم اور روح کے جوڑ روز آخرت پہ ملائے جائیں گے۔ آیت گواہ ہے، کئی مقام پر آپ کو آیتیں ملیں گی کہ جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے، جیسا سورہ صفات میں آیت نمبر 144 میں ہے، مردہ زندہ ہونے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہیں گے۔ کون؟ یونس السلام نے جو ہجرت کر دی تھی نا، اللہ کا حکم نہیں تھا، پریشان ہو کے قوم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو وہ جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی میں اللہ نے پکڑا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اگر معافی نہ مانگتے تو مردے زندہ ہونے کے دن تک، مطلب مردے کب زندہ ہوں گے؟ دوسرے سور میں، قیامت کے دن۔ پھر سورہ یس میں بھی اللہ نے صاف انداز میں فرما دیا، آیت نمبر 12 میں، سورہ یس آیت نمبر 12، مردے تو رہے مردے تو ان کو صرف ہم زندہ کریں گے۔ اللہ نے صاف انداز میں بتا دیا کہ رہے مردے، جو مر جاتا ہے نا، اس کو تو ہم زندہ کریں گے۔ کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا طاقت کہ مردے کو زندہ کر دے اور وقت کے پہلے زندہ کر دے۔ وہ تو دوسرے سور میں زندہ ہوں گے نا، جیسا قیامت آئیں گی، اچانک آئیں گی، قیامت کی ساتھ بتائی گئی، پروسیس سب ایک دم مر جائیں گے پہلے سور میں۔ دوسرے سور میں پھر اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے جوڑ ملا دے گا، جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا اور اللہ سے وقت مانگا۔ آیت گواہ ہے کہ اللہ اس وقت تک بہکانے کی مجھے انسانوں کو مہلت دے، کہ میں اس وقت تک بہکاتا رہوں، اور پھر چاروں طرف سے
دائیں بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور سیدھے راستے پہ رہ کے بہکاؤں گا میں. اس طرح سے اللہ کو اس نے کیا نا، مکالمے بازی کیا نا اس نے، قرآن میں ہے نا. اور اللہ نے اس کا چیلنج قبول کیا کہ ٹھیک ہے بہکا کے بتا انسانوں کو. تو شیطان تو سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا نا. جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب کوئی اچھی بات آپ سمجھنا چاہیں گے تو وہاں پوری کوشش کریں گا شیطان بہکانے کی، اور وہی ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان اللہ کی جو کتابیں تھیں اس کو پیٹ پیچھے پھینکا اور گدھوں جیسی کتابیں لا دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. ہم نے بھی قرآن کو ایک طرف کر دیا کہ بس تلاوت عربی متن تک کے پڑھنے تک کے محدود کر دیا، اور اس میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، اس کے لیے محتاج ہی ہے. یہ عالم صاحب سے پوچھیں گے، وہ عالم صاحب سے پوچھیں گے، وہ اجتماعی سے جڑ جائیں گے، فلاں اجتماعی سے جڑ جائیں گے، بزرگوں کی پیروی کریں گے. جبکہ قرآن میں مینشن ہے کیا تم ہماری آیتوں پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ حدیث بھی موجود ہے ابو داؤد کی کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ سارے نوٹیفیکیشن موجود ہے، لیکن اگر کسی کو بولا جائے تو بس میں نے 2 رکوع روز پڑھتا ہوں، عربی متن اس میں کیا ہے معلوم نہیں. زیادہ سے زیادہ حافظ بنا دیں گے. حافظ بنانا غلط نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب کو خود نہیں معلوم. عربی میں باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے قرأت سے تلاوت کر لیں گے عربی کی، لیکن ہم پوچھیں کہ اس آیت کا میننگ کیا ہے تو نہیں بھائی میں حافظ ہوں نا، میں عالم تھوڑی ہوں. عالم صاحب کا یہ حال ہے اکثریت کا کہ ان کو بس مخصوص وہ معلوم ہے کہ بھائی اس کا آیت کا یہ ترجمہ ہے، لیکن اس کی روح، وہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے وہ نہیں معلوم. زیادہ تر عالم آپ کو ملیں گے کہ دعوت تو یہ ہے کہ ہم عالم ہیں اور ہم کو بہت اچھی عربی آتی ہے. کسی نے عربی میں بات کی اگر ڈسکشن تو عربی میں بات تک کی نہیں کر سکتے، وہ آیتوں کی روح تک کی نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی معاملہ ہے. تو وہ بھی قرآن میں مینشن ہے علماء حق علماء سو. تو جس کو اگر نہیں معلوم، کم معلوم، تو وہ علماء سو ہوا ایسا نہیں. لیکن جو آیتوں کا غلط مطلب لیتے، ایسی حدیثیں لاتے ڈھونڈ کے جو آیت سے ٹکراتی اور یہ بتاتے کہ آیت کچھ اور بولتی، کچھ اور ڈائریکشن دیتی، اور وہ حدیث کچھ اور ڈائریکشن دیتی اس کے خلاف. تو آیت پہ حدیث کو ترجیح دیتے کہ نہیں یہ حدیث ہے نا، جبکہ حدیث تو 250-300 سال بعد لکھے گئی. تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنا چاہیے. جیسا موت کا بنیادی قاعدہ جو اللہ نے بیان کیا باقاعدہ، ابراہیم السلام کا وہ واقعہ سورہ ال عمران، جیسا سورہ ال عمران آیت نمبر 49 میں عیسیٰ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ کہ بھئی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اب اگر ہم ابراہیم السلام یعنی اللہ کے بنیادی قاعدے کے، موت کے قاعدے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا موت کا قاعدہ کیا ہے، تو ہم کو پتہ چلے گا سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں. سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ نے اپنا بنیادی قاعدہ صاف انداز سے بتا دیا کہ جب ابراہیم السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کریں گا، تو اللہ نے کیا کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو آپ ابراہیم السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے یقین تو پورا یقین ہے، لیکن میں میرے دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو اگر کوئی سندیش ملا، بھئی کسی نے سندیشہ لایا کہ بھئی آپ کو لڑکا ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو یقین تو ہو جاتا ہم کو کہ بھئی یہ معتبر شخصیت ہے، غلط تھوڑی بول سکتا. جب ڈاکٹر ہم کو بتاتا ارے آپ کو لڑکا تولد ہوا، تو یقین تو ہو جاتا کہ ڈاکٹر نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں تو لڑکا ہی ہوا. لیکن بڑی خواہش ہوتی دیکھنے کی کہ ڈاکٹر صاحب میں دیکھ لوں کہ ایک بار دیکھ لیتا نا میرے. ہاں دیکھ سکتے آپ، جائیے دیکھیے یا رکیے بھی آپ 1 گھنٹے بعد تھوڑا صاف صفائی چالو ہے، اس کے بعد میں آپ نے دیکھنا. تو انتظار کریں گا، چھٹی ڈال دیں گا. کبھی دوستوں میں رہا ارے یار میں چلتا، ارے بھائی پتہ چل گیا تیرے کو لڑکا ہوا نا، اب یہ پروگرام چھوڑ کے کوئی جا رہا ہے، نہیں یار آپ کرو نا، یہ آپ کنٹینیو کرو، آپ انجوائے کرو، میں آتا ذرا دیکھ کے آ جاتا. تو ایک خواہش ہوتی دل میں. تو وہ چیز اللہ نے بیان کی، فطری دین ہے نا،
فطرت بیان کی کہ ابراہیم السلام کی بھی فطرت میں یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے اللہ تو کیسا زندہ کریں گا بتا. تو اللہ کا جو بنیادی قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ تو یہ ہے جو قرآن میں مینشن ہے. قرآن میں اللہ نے صاف انداز میں بتا دیا کہ مردے تو بس قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے، جسم و روح کے جوڑ تو اس وقت میں ملیں گے جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا. لیکن اللہ نے جو بتایا ابراہیم السلام کو، تو اللہ چاہتا تو مردے کو بھی زندہ کر کے بتاتا تھا، دیکھیے فلانا شخص مردہ ہے، یا دیکھیے اس کو ہم نے مار ڈالا آپ کے سامنے، اب دیکھیے اب ہم اس کو زندہ کرتے. یا کوئی برسوں برس کا کوئی مردہ ہے، مر گیا، اور اس کو ہم زندہ کر کے بتاتے. لیکن ویسا نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے صاف انداز میں، آپ واقعہ پڑھیے وہ پتہ چلے گا کہ 4 پرندوں کو لو، پھر ان کو کاٹو، ٹکڑے کر دو، قیمہ جیسا بنا دو، اور پھر اس کو الگ الگ پہاڑ پر الگ الگ جگہوں پہ آپ منتشر کر دو، ڈال دو، اور پھر آواز دو. پہلے تم پرندوں کو اپنے طرف راغب کرو، پھر آواز دو ان کو، دیکھیے کیسے آتے اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے کیا، وہ آئے پرندے، تو انہوں نے دیکھا تو یقین تو تھا ان کو، لیکن بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی تسکین کے لیے اللہ نے یہ اس طرح کیا، نہ کہ کسی مردوں کو پچھلے جو مر چکے تھے ان کو زندہ کیا. اگر ان کو زندہ کرتا تو اللہ کا تو قاعدہ، بنیادی قاعدے کو میں دخل اندازی ہوتی نا، بنیادی قاعدہ اللہ کا ٹوٹتا تھا نا. اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرتا. رہے جانوروں کی، پرندوں کی، دوسری مخلوق کی بات، تو ان سے تھوڑی حساب ہونا ہے کہ وہ مریں گے. کوئی گائے، بھینس، بیل، بکری مر گئی، پرندہ مر گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ان سے حساب لینا ہے. ان کو تو وہ مٹی ہو گئے، مٹی ہو جائیں گے، اس کو زندہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا سانپ ہے تو اس کو زندہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے موسیٰ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا تھا، تو انہوں نے لکڑی کا سانپ بنا دیا تھا تو وہ انسان کو نہیں زندہ کیا تھا، انہوں نے معجزہ لکڑی کا سانپ بنا تھا. اور جادوگر لکڑی کی لکڑی تھی، اسی آنکھوں سے دکھا رہے تھے ہیپنوٹائز کر کے، نظر بندی کر کے. تو وہ ایک چیز ہے کہ کسی جاندار کا زندہ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی شکل بدل جاتی، جیسا بارش میں ہوتی ہے نا، وہ لال لال جو بارش میں ہم کو صرف بارش کی پہلی دوسری بارش میں شروعات میں دکھتی ہو، لال گائی وغیرہ بولتے ہو، ہمارے علاقوں میں ہوتی، مہاراشٹر وغیرہ میں، انڈیا میں. تو بارش میں ہم کو دکھتی کھیتوں میں لال گائی، دیو گائی، اس طرح سے ایسا کچھ کر کے بولتے اس کو. اور وہ کچھ ہی 2-4 دن رہتی، پھر آٹومیٹک مر جاتی. وہ مٹی سے آٹومیٹک بن جاتی. وہ کہاں سے آتی؟ کوئی یہ کہتا بارش سے آتی، اوپر سے آتی، تو ایک اس کی ایک پیداوار ہو جاتی، وہ چیز بن جاتی. تو یہ جو دوسرے جو جاندار ہوتے تو وہ کچھ پروسیس سے بھی پیدا ہوتے اور کچھ اچانک بھی بن جاتے. یہ بھی ایک چیز ہے. تو وہ لکڑی کا سانپ بن جانا وہ ایک الگ چیز تھی. وہ کوئی اللہ کے قاعدے کے خلاف ہوا ایسا نہیں، اللہ کے قاعدے باقاعدہ ویسے چلتے ہیں. لیکن جب انسان کو بتا دیا حساب کتاب لینا ہے اس کا، جس پر پورا اسلام کا وہ بیس قائم ہے کہ پوری زندگی بھر رہے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. وہ کب زندہ ہوں گا؟ قیامت کے دن زندہ ہوں گا. تو اس بنیادی قاعدے کو اللہ تعالیٰ کیسا ٹوٹنے دے گا کہ اس کے پہلے کسی کو زندہ کرنے لگا دے گا؟ تو وہ ایک چیز ہے. اب سورہ آل عمران میں جو آتا آیت نمبر 49 میں 150 میں یہاں آتا کہ عیسیٰ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزہ. تو اصل میں کچھ علماؤں نے اکثریت نے اس کو یہ لیا کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے، نہ کہ کسی مردے کو، مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے. وہ یہاں پر الموتا آیا تو مردہ دلوں اس طرح سے لیا انہوں نے. اب کچھ عالم زیادہ یہ سمجھتے کہ نہیں وہ مر گئے تھے اور مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا. ارے بھائی کیسا مردے کو زندہ کریں گے؟ اللہ کا تو بنیادی قاعدہ ٹوٹ جائے گا. اللہ جو قرآن میں قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ ہم مردوں کو قیامت کے دن دوسرے سور میں زندہ کریں گے، وہ تو قاعدہ ہی ٹوٹ جائے گا اللہ کا. اور اللہ اپنے قاعدے خلاف نہیں کرتا، ٹوٹنے نہیں دیتا. تو دراصل میں مردوں کو زندہ کرنا یعنی یہ تھا کہ وہ جو سکرات میں انکانشیس رہتے، کہ جو ابھی پوری طرح مرا نہیں، تو ان کو وہ زندہ کر دیتے تھے. وہ دوبارہ ایسا نہیں کہ کوئی 10 سال پہلے مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا دادا مر گیا، وہ آیا ان کے پاس، عیسیٰ السلام کے پاس، تو اس کو زندہ کر دیے. اس طرح سے ایسا کچھ نہیں کرتے تھے عیسیٰ السلام. تو وہ بھی ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز اس میں بتائی گئی نا دوسرے سورے میں. غالباً وہ دوسرا سورہ
سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں کہ نیند کی حالت جو بتائی گئی کہ نیند میں بھی ہم روح قبض کر دیتے. جب انسان سوتا نا تو اس کی روح اصل میں قبض کرتا اللہ تعالیٰ. پوری موت نہیں آتی اس کو لیکن روح قبض کرتا. جب جاگتا تو روح اس کی پھر اس کے جسم میں ڈال دی جاتی. لیکن اگر کسی کا وقت ہو جاتا موت کا، کمپلیٹ ڈیتھ اس کی ہونے کی ہوتی، تو اس کی پوری روح قبض کر لیتے، پوری طرح قبض کر لیتے. پھر کہاں جمع ہوں گی؟ نیک رہا تو علین میں جمع ہوں گی، اب بد رہا تو سجین میں کے مقام میں زمین کی تہہ میں جمع ہوں گی. اب جسم و روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. قرآن میں آیتیں، جسم و روح کے قرآن میں آیتیں موجود ہیں، آیتیں گواہ ہے. جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن ملا دیے جائیں گے. اس طرح سے اللہ نے صاف انداز میں بتا دیا. پھر سورہ ال عمران میں جو آتا عیسیٰ السلام کے لیے، دیکھیے ایک تو عیسیٰ السلام کا وہ معجزہ جس کو کمپلیٹ ڈیتھ سمجھتے وہ کہ مر گیا تھا، مردے کو زندہ کیا، ویسا نہیں ہے. وہ سکرات میں تھا، انکانشیس تھا، جیسا نیند کی حالت میں ہوتا، جیسا کوئی ایک دم ہم بولتے بےہوشی تاری ہو گئی اور 2-3 مہینے بے ہوش رہتا. وہ مرتا تھوڑی، لیکن وہ آئی سی میں پڑے رہتا. موت تھوڑی آئی تھی، موت تھوڑی ڈکلیئر ہوتی اس کی. جب مر جاتا پوری طرح تو جب وہ بتاتے. سورہ ال عمران آیت نمبر 55 میں عیسیٰ السلام کے لیے آیا کہ ان کی موت کے بارے میں کہ متوفی کا، تو متوفی کا مطلب ہوتا پوری طرح اٹھا لینا، کمپلیٹ ڈیتھ. اب بعد میں آیا لفظ وہ رافعو کا، یعنی پوری طرح اٹھا لیا. تب رافع آیا، رافعو کا آیا، رافع آیا. تو یہ کیا سمجھتے، کیا لیے وہاں پر اس طرح سے لیے کہ وہ سورہ زمر آیت نمبر 42 کا حوالہ دیتے کہ بھئی یہ یہاں پر وہ جو متوفی کا آیت ہے اس کا مطلب موت نہیں ہوتا، وہ پوری طرح نہیں مرے تھے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسا تاریخ کیا تھا اور بعد میں اٹھا لیا اور بعد میں دوبارہ آئیں گے. جبکہ قرآن میں دوبارہ آنے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں یہود و نصارہ کا، خاص طور پہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ کہ جیزس کم سن. وہ عقیدہ حدیثوں کے ذریعے سے ہم اور قرآن سے ہم کو ثابت کرتے، قرآن کی آیتوں سے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. حدیثوں میں یا قرآن میں تو ہے نہیں، لیکن ان کی موت نہیں ہوتی. جبکہ یہاں پر صاف آتا پوری طرح اٹھا دیا. پھر رافع آیا تو پھر سورہ مریم آیت نمبر 56-57 میں ادریس السلام کے لیے بھی تو رافع آیا، موت کے ساتھ میں نہیں آیا لیکن رافع آیا. تو وہاں پر یہ بتاتے کہ بلند مقام عطا کیا. بھائی وہاں پر بھی رافع آیا تو ان کو بھی اٹھا لیا نا، تو ان کو بھی اٹھا لیا تو کیا ادریس السلام بھی آئیں گے کیا؟ نہیں، وہ حدیث میں ہے نا وہ آئیں گے عیسیٰ السلام. تو یہ جو یہود و نصارہ کے عقیدے ہمارے اس میں پیوست کر کے رکھ دیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے. جبکہ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 اور 117 میں صاف انداز میں جو مکالمہ ہے، جو روز آخرت میں ہونے والے ڈائلیکٹس، اللہ عیسیٰ السلام سے جو سوال کریں گے، کیا عیسیٰ تو نے یہ کہا تھا، اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، تو نے اللہ بنایا تھا، 3 میں کہ اپنے آپ کو بنایا تھا، جیسے ان کے عقیدے بن گئے نا کہ عیسیٰ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے. اس طرح سے بتاتے نا اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا کے معنی تو ہوتے چہیتا، لیکن اولاد یعنی نطفے کا ہو جاتا نا، کیونکہ بیٹے کے لیے تو وہ بھی یہودی بھی کہتے تھے. یہودی کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے عزیر اللہ کے بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تو بیٹا یعنی چہیتا. وہ بتاتے تھے یہ ہمارا نبی چہیتا ہے، یہ بتاتے تھے ہمارا نبی چہیتا ہے. ہم بھی بتاتے ہمارے نبی چہیتے ہیں. تو اس میں تھوڑی ہے چہیتے ہم کو پیارے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. لیکن سورہ البقرہ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے کیا انسٹرکشن ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، نبیوں میں کمپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کسی کے رتبے کو بڑھانا، کسی کو کم کرنا کوئی حق نہیں بنتا. ہمارے نبی ہم کو پیارے ہیں، جان دینے کے لیے تیار رہیں گے ہم ان کے لیے، کیونکہ ہم کو ان کے وسیلے سے ایک اللہ ہے یہ سمجھ میں آیا ہمارے کو. اللہ کے احکامات ان کے وسیلے سے ہم تک کے پہنچے نا. قرآن کو ڈائریکٹ تھوڑی کسی پر نازل ہوا یا آسمان سے کتاب اتر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مادھیم سے ہم کو ملی، اس لیے ان کا ایک مقام ہے ہمارے پاس میں. اس وقت میں عیسیٰ السلام کا مقام ان کے ماننے والوں کو عیسائیوں کو تھا، یہودیوں کو موسیٰ السلام کا مقام تھا. تو اس وقت کے یہودی، اس وقت کے عیسائی جنہوں نے باقاعدہ
عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام کے احکامات جو اللہ کے انسٹرکشن تھے اس کے مطابق زندگی بسر کی اور مر گئے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے جنت میں۔ قرآن میں وہ بھی آیتیں موجود ہیں کہ تم یہودی ہو چاہے عیسائی، لیکن ہو اللہ کو ماننے والے، ہو ایمان والے، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جیسا ہمارا ایمان عیسیٰ السلام پر بھی ہے، موسیٰ السلام پر بھی ہے، ابراہیم السلام پر بھی ہے، ایسا ان کے بھی ایمان ہونا چاہیے نا اس کتاب پر، قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ظاہر ہے اگر ایمان لاتے ہیں تو ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں، کیسے ایمان والے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ دوہرا اجر ہے ان کو، ہم کو 100 نمبر ہے تو ان کو 200 نمبر ملیں گے، لیکن وہ لائے تو صحیح ایمان۔ تو یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ مکالمہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ مکالمہ، وہ ڈائلیکس بھی موجود ہے کہ اللہ سوال کریں گا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ تو اللہ ہے کر کے، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ، میں نے تو جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا، عیسیٰ السلام کہیں گے نا، تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ میں اللہ ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد میں، اس دنیا سے میرے جانے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، کیا سمجھا، تو مجھے نہیں معلوم، تو بہتر جانتا ہے، چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے پکڑ کر لے۔ یہ جو مکالمہ روز آخرت میں ہونے والا ہے، یہ جو گفتگو ہونے والی ہے، یہ جو سوال ہونے والا ہے عیسیٰ السلام سے اور وہ جواب دینے والی ہے، وہ جواب باقاعدہ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 میں موجود ہے۔ وہاں پر بات اتنی کلیئر ہو جاتی کہ وہ کیا کہیں گے، عیسیٰ السلام کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا۔ اب یہ بتائیے کہ جب ان کی آمد کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، جب حدیث کے ذریعے سے ان کو لایا جاتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو پھر اگر جب آئیں گے تو پھر یہ سوال جو ہونے والا ہے، یہ جو مکالمہ ہونے والا ہے، یہ تو بالکل ہمارے اس پر ایمان ہے نا جو قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ کیسا بولیں گے عیسیٰ السلام؟ وہ تو یہ کہیں گے نا کہ ہاں اللہ، میں جب دوبارہ دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا انہوں نے مجھے تیرا بیٹا، تیری اولاد ہی سمجھ لیا، نعوذ باللہ۔ ان کے عقیدے بگڑ گئے تھے یہود و نصارہ کے، تو میں نے ان کا عقیدہ درست کیا۔ ان کا تو یہ عقیدہ بن گیا تھا جیجس کم سون، اور کم سون کے ساتھ میں قرآن میں تو تھا نہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو جب اگر دوبارہ آتے تو پھر اس عقیدے کو میں نے درست کر کے مرا میں، کیونکہ وہ سب آتا نا حدیث میں کہ 40 سال حکومت کریں گے، ساری باغ ان کے ہاتھ میں ہوں گی، تو اتنا ہونے کے بعد میں کیا ان کا عیسائیوں کے اس عقیدے کو درست نہیں کریں گے وہ، یا یہ نہیں کریں گے بھائی میں نے تو پیش کر دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا؟ تو اس طرح کا مکالمہ، اس طرح کا جواب جو قرآن میں مینشن ہے، ایسا دے ہی نہیں سکتے نا وہ۔ جب یہ ہم بتاؤ کہ یہاں تو اس آیت سے پوری کڑی کھل جاتی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116-117 سے کہ دوبارہ آئیں گے، تو یہ بول ہی نہیں سکتے جو قرآن میں مینشن ہے، لیکن ہم کو بتایا جاتا۔ جب ہم اس طرح سے اس کا حوالہ دے کے ایسی بات کو صاف کرنے کی کوشش کرو، تو پھر محترم جناب علی انجینئر علی مرزا جیسے کچھ ہے، میں بہت ان کی تعظیم عزت کرتا، خاص طور پہ ان کے میں درس قرآن بیانات وغیرہ سنتا ہوں، لیکن ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اس کو یہ کہتے کہ نہیں، وہ اس وقت میں جو موجود تھے نا، وہ اس کو اس طرح سے کاٹ کرتی اس چیز کی کہ وہ جو اس وقت میں موجود تھے، تو ان کے لیے سورہ المائدہ میں کہ یہ جو موجود ہے نا، تو میں ان کے عقیدے خراب تھوڑی تھے، بعد والوں کے لیے نہیں، اس وقت کے موجود والوں کے لیے بولیں گے وہ عیسیٰ السلام کہ میں جب موجود تھا تو اس وقت، ارے جب آئیں گے تو پھر وہ عقیدہ درست نہیں کریں گے اس وقت کے۔ اور یہ ہم خیال رکھیں کہ قرآن کی آیت جو ہے، قرآن کی آیتیں کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، کسی ایک پرٹیکولر سماج کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں ہر زمانے کے لیے، قیامت کے لیے ہے، ہر سچویشن، ہر علاقے کے لیے، ہر بھاشا کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے۔ ہم اگر قرآن کی آیتیں پیش کریں تو ہم کو یہ بھی پڑھے لکھے لوگ، زیادہ تر معتبر لوگ یہ بتاتے، کچھ علماء حضرات یہ بتاتے کہ نہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی فلانی آیت، وہ فلانا منافقوں کے لیے تھی، منافقت تھوڑی رہی اب، وہ سعودی عرب کے علاقے کے لیے تھی وہ۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ہر آیت ہر علاقے کے لیے ہے، کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورت جب سے انسان پیدا ہوا آدم السلام سے لے کے اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے، نہ تو اس کی بنیادی ضرورت چینج ہوئی نہ اس کا کھان پان چینج ہوا، اس نے ترقی کیا وہ بات الگ ہے انسان نے، لیکن اس کی بناوٹ میں فرق نہیں آیا، اس کی جو ضرورت تھی شروع سے وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ کوئی چیز اویلیبل رہتی کبھی، کوئی چیز اویلیبل نہیں رہتی۔ جیسا آدم السلام کے وقت میں بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی،
لیکن جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، جو جوڑوا ہوتے تھے، تو وہ تھی موجود کہ ان سے پرہیز کیا جاتا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوگی. مطلب اس وقت میں بھی حرمت موجود تھی. آج بھی حرمت اس کی ٹائپ بدلی کہ جب آبادی بڑھ گئی تو پھر بھائی بہن کے ساتھ تھوڑی، پھر جب بڑھ گیا معاملہ تو پھر دوسروں سے شادی کرو. تو جیسی ضرورت ہے ریکوائرمنٹ کے ساتھ میں ضرورت تھوڑی بدلی، ضرورت وہی ہے، لیکن جیسی وسیع ہوئی، جیسی ترقی ہوئی. پہلے جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھی، تیروں کمانوں سے، آج بندوق میزائلوں سے جنگیں ہو رہی ہے، کیونکہ ترقی ہو گئی، چیز اویلیبل ہے. جو چیز اویلیبل رہیں گی تو اس کو استعمال کیا جائے گا. جیسا کسی کو موت آ گئی تو قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس وقت کے لیے پرٹیکولر. تو اللہ کا قاعدہ شروع سے یہ ہے کہ جب بھی آج بھی کسی کے جان پر بن آئیں گی، اور اگر اس کو یہ لگا کہ بھائی یہ سور کے گوشت کا انجیکشن اس کو دینا پڑے گا تبھی جان بچیں گی، تو وہ لے گا اس کے چربی کا، سور کے گوشت کا انجیکشن، جان وہ پرٹیکولر جان بچانے کے لیے. یا فلانی کوئی نشیلی چیز پینا پڑے گا تب اس کی جان بچتی اس کی، تو پلائی جائے گی نشیلی چیز اس کو، جبکہ نشہ حرام ہے. تو یہ ہے نا، وقتی طور پر وہ چیز حرام بھی حلال ہو جاتی. 3 دن کا بھوکا رہا تو حرام بھی ہے تو کھا لے گا جان بچانے کے لیے. تو ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا جو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کہ اللہ کے بنیادی جو قاعدے کیا ہے وہ ہم سمجھے، بنیادی قاعدے کے حساب سے، کہ کسی بھی طرح بنیادی قاعدہ ٹوٹنے نہ پائے. عیسیٰ السلام کو جب اللہ سورہ ال عمران آیت نمبر 55 میں بتا رہا ہے کہ متوفی کا پورا لے لینا اور ہر ذی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ السلام کی موت ہو گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ رکھتا زندہ تو قرآن میں آیت دیتا تھا کہ دوبارہ زندہ، تو وہ تو اللہ کے قاعدے خطاب ہے، بیسک قاعدہ، بنیادی قاعدہ جو ہے کہ جسم اور روح کے جوڑے انسانوں کے خاص طور پہ دوسرے سر میں ملائے جائیں گے، اس سے تم کھلواڑ کر رہے، وہ قاعدہ ٹوٹ رہا وہاں پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لیں. جب قرآن کو بس تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب بتاتے اپنے بیانات میں، لیکن ہم نے تلاوت کو کیا سمجھ لی کہ بس عربی متن پڑھ لیں گے اور آیت میں کیا ہم کو معلوم نہیں، آیت پر غور و تدبر نہیں کریں گے. تو قرآن کو پڑھنے، پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا، یہ ہم کو بتایا جاتا کہ کیسا ہم قرآن سے دور ہیں. تو پھر 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا، تو پھر علماء حضرات نے جو 30-35 زبانوں میں، الگ الگ زبانوں میں قرآن کی ترجمانی کی، کس کے واسطے کی؟ ایک عالم دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کی میرے بھائی. ہم عام ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کی، سارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کی کہ وہ پڑھے اور سمجھے قرآن میں کیا موجود ہے. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کہ ہم کو قرآن پڑھنے کے بعد میں اس میں غور و تدبر کرنے، جو زبان ہم کو آتی اس کا ٹرانسلیشن اس زبان میں پڑھنے، اس پر غور کرنے آیتوں پر، اس کی میرا مالک توفیق دے. اور غور کرنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں اس عمل پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.